یہ پٹھان کون ہیں؟ یہ کس کی اولاد ہیں؟ یاد رکھیں دوستو، پٹھان یا پشتون جو قوم ہے وہ پوری دنیا میں غیرت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نہ تو یہ کسی بادشاہ سے ڈرے ہیں اور نہ ہی کبھی کسی ظالم حکمران کا خوف طاری ہوا ہے ان پر۔ دنیا میں اب تک کئی بڑی بڑی اقوام نے متعدد بار پٹھانوں کو زیر کرنے کی کوشش کی ہے، مگر سب کے سب ناکام رہے، اور آدھی دنیا فتح کرنے والے سکندر اعظم نے بھی جب افغانستان میں اپنا قدم رکھا تو پختونوں نے دنیا کی سب سے بڑی منظم فوج کو بھی دھول چٹا کر رکھ دی، اور یہ سلسلہ امریکہ کو افغانستان سے بھگانے کی صورت میں آج تک ایسے ہی جاری ہے۔ آخر یہ پٹھان ہیں کون اور یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کیا دعا فرمائی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دنیا کی اس بہادر قوم کے بارے میں ڈسکس کریں گے جسے دنیا پٹھان اور افغان کہتی ہے۔ دوستو، افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اور ان کو جنات کی زبان کافی پسند تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے والد سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو آرڈر پاس کریں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے افغان کو ان کی زبان سکھائی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اپنے علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ پشتو جو ہے یہ جنوں کی زبان ہے۔ اس کے پیچھے لاجک بھی یہی ہے، اور بعد میں یہی زبان پختون کے نام سے مشہور ہوئی۔ پٹھانوں کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی یہ لوگ اپنی قومیت کے اعتبار سے بنی اسرائیل ہیں۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی سے بنی اسرائیل کی 12 قومیں آگے چلیں، اور تاریخ دانوں کے مطابق انہی میں سے ایک قوم ان پختونوں یا پٹھانوں پر بھی مشتمل تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جاق در جاق اسلام قبول کرنے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا، وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اب جو کہ قیس ایک عبرانی لفظ ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تبدیل کر کے عبد الرشید نام کو پسند فرمایا، اور یوں حضرت قیس عبد الرشید نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح سے انہیں پہلے پختون صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ دوستو، یاد رکھیں آج دنیا میں پختون، پٹھان، افغان وہ واحد قوم ہے جن میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا مذہب موجود نہیں ہے، اور اگر آپ کسی پٹھان سے پوچھیں گے کہ وہ مسلمان ہے یا پختون، تو آپ کو جواب ایسا ملے گا کہ آپ کے دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ ہم پچھلے 5000 سال سے پٹھان، پختون اور افغان ہیں، اور جبکہ پچھلے 1400 سال سے ہم مسلمان ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے پیچھے واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب کافروں نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آرڈر پاس کیا کہ جاؤ اور اپنے افغان بھائیوں کو جہاد پر بلا لاؤ۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہاں گئے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ افغانستان کی طرف روانہ ہوئے، اور افغانی سردار قیس عبد الرشید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا، اور پھر جلد ہی قیس عبد الرشید کی قیادت میں افغانستان سے پختونوں کا ایک بہت بڑا لشکر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ افغانیوں نے آتے ہی مشرکین کا قتل عام شروع کر دیا ہے، اور تمام کافروں کا صفایا کر کے اب افغانی مکہ مکرمہ پر قابض ہو چکے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے، بطون بطون بطون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان کی اولاد کو فروغ بخشے گا اور ان کے قبیلے کی طاقت اور تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرد یعنی پہلے پختون صحابی قیس عبد الرشید کی نسلوں میں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہوگا جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور اتحاد کے ساتھ شریعت اسلامی پر ثابت قدم رہیں گے۔ اب جو لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی بطان، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسی سخت لکڑی جو بڑے بڑے سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے۔
جس کو سمندر کا خطرناک پانی بھی برباد نہیں کر سکتا۔ یعنی پٹھانوں کو ان کا یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور جب یہ لفظ بطان بر صغیر میں پہنچا تو بطان سے پٹھان ہو گیا۔ آج اس قوم کو فارسی زبان میں پشتون اور ان کی مقامی زبان میں پختون اور اردو زبان میں پٹھان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ قوم پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم شمار کی جاتی ہے، جس میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر آتے ہیں۔ پٹھانوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا تھا، اور بعض انگریز مورخین کا ماننا ہے کہ یہ پٹھان قوم ارجینیا کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی، اور ارجینیا کے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ پٹھان قوم ارجینیا کا ایک حصہ ہے۔ پٹھانوں کا اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ہے جو آج تک اس قوم کے اندر ایسے ہی باقی ہے۔ یہ لوگ اپنے دین کو لے کر کافی سخت ہوتے ہیں اور شریعت اور نام خداوندی کے لیے ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے افغانستان میں تو دیکھا ہوگا، جس کا نظارہ ہمیں دنیا کے اکثر مختلف حصوں میں دیکھنے کو بھی ملتا رہتا ہے۔ اس قوم کا ذکر قرب قیامت میں پیش آنے والے واقعات میں بھی ملتا ہے، اور بعض مورخین کے مطابق حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کے لیے جو بر صغیر سے کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا، ان میں کافی بڑی تعداد انہی پٹھانوں پر مشتمل ہوگی۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں خراسان کے علاقے کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں بھی افغانستان شامل ہے۔ اسی لشکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت اس کالے جھنڈے والے لشکر کا راستہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ یہی کالے جھنڈے بیت المقدس کے اندر نصب کر دیے جائیں گے، جبکہ بعض دوسری حدیثوں کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان یعنی موجودہ افغانستان سے ہی ہوگا۔ چنانچہ افغانیوں کی اس قدر غیرت، جرت اور بڑی بڑی سپر پاورز کو بغیر کسی ہتھیار کے دھول چٹا دینا، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ہی اثر ہے، جو کہ آپ نے اس قوم سے خوش ہو کر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔